یہ بھی ماشاءاللہ چشتی خانقاہ ہے، ساہیوال شریف، جامعہ فریدیہ، منظور احمد شاہ صاحب حضرت، آپ نے مدینہ الرسول تصنیف فرمائی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے ایک بڑی باکمال بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے اللہ نے توفیق حج دی، حج کر لیا حاجی او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہتے مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے اپنے ہوٹل میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کہتے ہوا کیا، مدینہ پاک کی ایک بلی اندر آ گئی ہے۔ ابھی عاشقوں کو پتہ ہے کہ حضرت جی محبوب کے شہر کی ہر شے کتنی سونی لگتی ہے۔ ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ وہ تو شہر محبوب کی بلی تھی، کہتے ہمارے دل کی لٹے جب محبوب کے شہر کی بلی آئی ہے۔ کہتے اس وقت تو خاص تھا نہیں کچھ، کہتے جو ہمارے پاس تھا ہم نے جو ہے نا وہ روٹی کے چند ٹکڑے اس بلی کو پیش کیے، اس نے قبول کر لی۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں بلی اگلے دن پھر آ گئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، چھٹے دن پھر آئی۔ کہتے ہیں اس کا جو روز آنا تھا نا، اس نے یہ رنگ پیدا کیا کہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت آئی تھی نا، انہوں نے بلی سے جی لگا لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے۔ سیاسی آدمی تھے، امبیسی سے امبیسی فون ہوا، اجازت مل گئی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، سعودی عربیہ میں آرڈر پہ بلی کے لیے ایک بڑا زبردست سا پنجرہ تیار کروایا گیا۔ اب اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس دن صبح پاکستان روانگی تھی نا، جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، یہ دو آنکھیں دو بند ہوئی، اندر کی کھل گئی، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اب اس میں لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ وہ سیاسی شخصیت خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ آگے سے حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرمایا حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، تجھے کس طرح اجازت دوں۔ اور 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ حضرت جی یا تو بلیاں روئیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے حضرت، ہم اگر روئیں گے تو نہیں نوازیں گے، لیکن ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا، ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو حضرت میں اکثر کسی فقیر کا مصرع پڑھا کرتا ہوں حضرت، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ ہے۔ اور کبھی پکار کے تو دیکھو یار، کبھی پکار کے تو دیکھو حضرت، امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، وہ پکارو تو صحیح ہے۔ اور میرے ہم ذرا تھوڑے پنجابی سپیک ہیں، میرے دادا شیخ بھی جو ہیں وہ پنجابی بولا کرتے تھے، بڑی با کمال بات ارشاد فرماتے تھے۔ آپ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے اوے بھائی سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر۔ تو آگے سے کسی مرید نے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہ حضرت، اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، لیکن یاد ہی نہیں کرتا کوئی بھی، کر کے تو دیکھو حضرت۔ کبھی یہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ آپ فرماتے کرم ہوا، میں کہتے مدینہ پاک حاضری ہوئی، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں گیا، سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے آ گئے۔ کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا، دوسرا دن آیا پھر بھوکا، تیسرا دن آیا پھر بھوکا، چوتھا دن آیا پھر بھوکا، فرماتے 5واں دن آیا پھر بھوکا۔ فرماتے جب 5واں دن آیا نا اور ذوف غالب آ گیا، فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، کہتے میں نہیں گیا کسی کے در پہ، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں، فرماتے میں نہیں گیا کسی کے پاس،
کہتے میں دربار مبارک میں حاضر ہوا, درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں. ہائے ہائے. اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. اب فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائیں. کہتے میں خواب ہی میں حاضر خدمت ہوا, حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما. کہتے کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے. کہتے میں نے خواب میں عرض کی جی محبوب. کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا کھا. کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا آرڈر تھا. کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا توڑ کے کھا رہا ہوں اور ساتھ چہرہ ودہا کی زیارت کر رہا ہوں. کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی, آدھی روٹی میں نے کھائی, آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا, میں کھانا چاہتا تھا, لیکن کہتے ہوا کیا آنکھ کھل گئی. وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا, لیکن کہتے قربان جاؤں آنکھ تے کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ بھیجی سی. اہمی تو نہیں امام اہل سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. سہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد ہے. آج امت کا روحانی رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے کمزور ہو رہا ہے. اس کو مضبوط کرو, اس کو مضبوط کرو اور یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام. تو دیکھو ہاں حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, دیکھو ہاں حضرت جی فضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا, جب کرم ہوتا ہے بس بات یہ ہے ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی